اس قرضوں کی دلدل سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، جنجال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ تجویز کرنا ہوگا۔ ایک مشن کے تحت پوری قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے، روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے، اس کا نسخہ کیا ہو سکتا ہے، اپنے ماہرین سے ہم یہ پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ جناب ظفر مسعود، پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب، خرم حسین صاحب سینئر اینالسٹ اکنامک افیئرز، زہر یونس صاحب اٹلانٹک کاؤنسل فار ساؤتھ ایشیا سے اکنامک افیئرز کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے۔ ظفر مسعود صاحب، ریسیپی تجویز کیجئے، بتائیے کہ کیا سفر شروع کریں، اگر سفر شروع کرنا ہو کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں کسی مقام پہ پہنچنا ہے، کسی بھی ریزنیبل جگہ پہ ہمیں آگے جانا ہے، تو اس کے لیے سفر شروع کرنا ہے، تجویز کیجئے اس کے لیے ریسیپی، اس کے لیے بتائیے فارمولا کہ کس طرح سے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ظفر مسعود صاحب جی دیکھیے کامران بھائی، بات یہ ہے کہ ہماری جو ساری پرابلمز ہیں نا وہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ کے اندر ہے، اینڈ دا گڈ نیوز از کہ جو ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں اور فکسیبل ہے۔ سو دیئر فار وی نیڈ ٹو فوکس آن واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن دیئر، اسٹارٹنگ فرام ڈیٹ ریسٹرکچرنگ۔ آئی ایم ویری گلیڈ کہ زہر نے یہ فرمایا ہے، میرا تو اس کے اوپر آرٹیکل ہے پورا کا پورا، کہ وائی دا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ان آئسولیشن ڈزنٹ میک سینس۔ سو دیئر فار وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ہولسٹکلی، کہ ہم کیا کیا چیزیں ایسی کریں کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ اوور آل جو ایک ہماری فسکل سپیس بنے۔ اور فسکل سپیس بننے کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس طرح میں نے رائٹ ایٹ دی بگننگ آف دا پروگرام کہا تھا کہ ہمارا جو سبسڈی کا سٹرکچر ہے اس کو ہمیں آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے اس کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا۔ دس ٹرکل ڈاؤن اپروچ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے باٹم اپ اپروچ، اینڈ دس ہول سبسڈی بزنس shall be extended to only two sectors, one to the poor and vulnerable through the NSCR scorecard, not even through the بجلی کے بل۔ I know there is a possibility exists کہ آپ بجلی کے بل میں یا گیس کے بل میں یونٹس کو ایڈجسٹ کر لیں اوپر نیچے، no through the NSCR because اس میں لیکیج بہت زیادہ ہے۔ سیکنڈلی آپ کا جو آپ کو ایک سبسڈی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ڈائریکٹلی ٹو دا ایکسپورٹ سیکٹر، اینڈ دیٹ شوڈ آلسو بی ٹائم باؤنڈ اینڈ پرفارمنس ڈریون۔ اگر پرفارمنس اس پہ نہیں آ رہی، وی نیڈ ٹو ریویو اٹ فریکوینٹلی اینڈ ٹیک اٹ آن فرام دیئر۔ دوسرا، ہماری جو ایس او ایز ہیں اس میں بہتر گورننس کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، بڑی براڈ ٹرم ہے کہ جی بہتر گورننس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈالیں، اور دیکھیں دیر آر آئیلینڈز آف ایکسلنس۔ دیکھیں ظفر مسعود صاحب، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم کیسے پھر کہیں کہ ہم اس میں بہتر گورننس لائیں، ہم کریں۔ ابھی تو آخری گورنمنٹ گئی ہے پی ڈی ایم کی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکورس کے اندر انہوں نے جو بورڈ بنائے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لائلسٹ بھر دیے۔ انہوں نے جو حشر کیا ہے اس وقت جس وقت پاکستان بالکل اپنی تباہی کے آخری معاشی تباہی کے آخری کونے پہ پہنچ رہا تھا، اس وقت یہ ٹریٹمنٹ کیا۔ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ریاست کے اندر ہی یہ ادارے جو ہیں وہ اچھے بورڈ آف گورننس لائے؟ سر کدھر سے یہ اب بھول جائیں نا اس کو خدا کے لیے۔ جی میں آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کامران بھائی، انفیکٹ میں نے آپ کو وہ پروگرام بھی کل کا تھا یا فرائیڈے کا تھا وہ دیکھا تھا اس کے اوپر۔ دیکھیے میری گزارش اس پہ بڑی سمپل ہے اور میں ہمیشہ اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں، ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے، ہمیں اچھی گورننس کی طرف جانا چاہیے۔ میں ایس او ای پر سے میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہے، اور پہلا پری ریکوزٹ میری اوپینین میں جو ہے وہ ریگولیٹر کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ یہ اس طرح کے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں وہ بورڈ پہ کیوں نہیں آتے آف دا بینکس؟ بیکاز یہاں ریگولیٹر بہت تگڑا ہے، فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کا ایک پورا نظام ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت وہ پریونٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں باقی بھی جو اپنے ادارے ہیں، ریگولیٹرز ہیں، نیپرا ہے، اوگرا ہے، ان سب کو اس سیاست کی جنجل سے نکال کے اور آزادی دینی ہے، اور ہمارے پاس ٹیمپلیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی موجود ہے جس کو ہمیں ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ریگولیٹر کے پاس۔ انٹل انلیس یو ہیو این انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر، آپ کے پاس گورننس بہتر کرنا یا پرائیویٹائزیشن کرنا جو یہ ہے دیکھیں وہ ہم بہت ہی خطرناک ہے۔ بہت پاکستان کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ کامران بھائی میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، جی نہیں میں کلیریفائی کر دوں کامران بھائی، میں بالکل ٹیکسٹائل کو سبسڈی دینے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آئی ٹی سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دینے کی بات کر رہا ہوں، میں ایگریکلچر کو سپورٹ دینے کے لیے ایگریکلچر کی سبسڈی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انیشلی آپ کو وہ چاہیے ہوگا۔ بالکل میں ٹیکسٹائل کی بات نہیں کر رہا، اور میں خرم سے اگری کرتا ہوں کہ غالباً ٹیکسٹائل میں سبسڈی جو ہے
وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی جس طرح وہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وہ پرفارمنس بیس ہونا چاہیے.